یہ واقعہ عدل و انصاف کی ایک عظیم مثال ہے جو دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ ان کی دیانتداری، خوف خدا اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ ایک رات حسب معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کوئی محتاج یا مظلوم تو نہیں۔ دوران گشت انہوں نے ایک جھونپڑی سے بچوں کی رونے کی آواز سنی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی تھی جبکہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، ماں، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے افسردگی سے کہا، یہ بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے پانی میں خالی ہانڈی چڑھا رکھی ہے تاکہ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور شاید یہ سو جائیں، لیکن ان کی بھوک انہیں سونے نہیں دے رہی۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں کسی نے مدد نہیں دی؟ عورت نے جواب دیا، اللہ عمر کا حساب لے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ بے خبر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً بیت المال گئے، ایک پوری آٹا، کچھ کھجوریں اور دیگر کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آپ کے ساتھی نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے دے دیجیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ وزن مجھے ہی اٹھانا ہوگا۔ آپ خود وہ بوری اٹھا کر بوڑھی عورت کے گھر پہنچے، سامان رکھا اور چولہا جلایا، خود کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ بوڑھی عورت حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اتنا نیک دل شخص کون ہے جو اس کے لیے کھانا پکا رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت عمر نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو بوڑھی عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تمہیں جزا دے، تم عمر بن خطاب سے بہت بہتر ہو۔ حضرت عمر خاموشی سے مسکرائے اور واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن جب بوڑھی عورت کو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو رات کو کھانا پکا کر رہا تھا در حقیقت خلیفہ وقت حضرت عمر تھے تو وہ حیران رہ گئے اور ان کے لیے دعا کرنے لگی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک حکمران کا فرض صرف احکام دینا نہیں بلکہ خود رعایا کے حالات کا جائزہ لینا ہے اور ان کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ حضرت عمر کا طرز حکمرانی ایک ایسا نمونہ ہے جس میں عدل، احساس، خدمت، خلق کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے دکھ، تکالیف اور ضروریات کو سمجھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم حقیقی طور پر دوسروں کی مدد کریں گے تو ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ناداروں کی مدد کریں اور اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔